موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. الحمدللہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ تقریباً قرآن کی ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح مفصل یا مجمل طور پہ قیامت کا، معاد کا، وہاں کے احوال کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. بعض صورتوں میں بڑی تفصیل سے ہے اور بعض صورتوں میں اجمال ہے، لیکن یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کا ذکر ہر جگہ ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا. اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھیں، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ. تو یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جس کو خصم بھی مانتا ہے، مخالف بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے کہ بھئی ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، تو فلولا تصدقون، پھر دوبارہ پیدا ہونے کی بات کی کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ کہ اگر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مشرکین جو تھے وہ دوبارہ پیدا نہ ہونے پر ان کو جو اشکالات تھے، ایک تو یہ تھا کہ بھئی جب ہم مر گئے، آپ پڑھ چکے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، ہم مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں بھی گل جل گئی، تو اس کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں؟ ایک اشکال ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا، مٹی ہو گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، تو اب اس کا پھر نکھارنا، یہ کس کی مٹی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرا ان کا استدلال جو ہے، جو ان کو دماغ میں خلل تھا، وہ یہ تھا
کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ہم جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں اور ملنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جماع کرتے ہیں، پھر وہ نطفہ منوی جو ہے اس کے رحم میں جا کے ٹھہرتا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد تو نہ عورت ہے نہ مرد ہے نہ وہ منی ہے، تو پھر کیسے اٹھیں گے؟ ان کو یہ بھی اس لیے اللہ نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں نا، بات کو سمجھا کریں قرآن کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اب تو ہم ٹھیک ہے جی میاں بیوی ملتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب نہ میاں ہے نہ بیوی ہے نہ ملنا ہے نہ جماع ہے نہ وہاں مادہ منویہ ہے، تو پھر ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ ان کو دوسرا اشتباہ جو ہے وہ یہ تھا، اور تیسرا اشکال جو ہے ان کو وہ یہ تھا کہ بھئی دیکھیں ہمارے باپ دادا جو ہیں ان کو سینکڑوں سال گزر گئے، بلکہ ہزاروں سال گزر گئے، وہ تو آج تک واپس نہیں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی اس وقت تک اللہ عالم تقریباً 6000 سال سے زیادہ گزر چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو نہیں آئے، تو اگر 6000 سال اتنی بڑی مدت گزر گئی اور ہر پیغمبر کہتا آیا کہ دوبارہ اٹھیں گے دوبارہ اٹھیں گے دوبارہ اٹھیں گے، اٹھا تو کوئی نہیں۔ بات سمجھیں، ان کو یہ اشکال تھا جس وجہ سے وہ انکار کرتے، اور جو پڑھے لکھے منکرین ہیں، دہریہ ہیں، شیوعین ہیں، مستشرقین ہیں، انہوں نے انکار کو تھوڑا سا بنا کے کیا ہے۔ انکار تو انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا نئی نسل کو، نوجوان نسل کو اپیل کرنے کے لیے سمجھایا ہے کہ دیکھو جی انسان کو اللہ نے بنایا ہے 4 عناصر سے، اس میں آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، 4 چیز۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مٹی کی جز کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں پانی ہے، اس کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اب کوئی کہے کہ جی وہی پانی لے آؤ جو گلاس میں تھا، کہتے ہیں بھئی یہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہم نے آگ لی، بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا آگ کا، ہم نے اپنی آگ بھی اس میں ڈال دی، اب کوئی کہے کہ نہیں جناب میں آگ نہیں لیتا، مجھے تو وہی آگ چاہیے جو میں نے آپ کو دی تھی نا، وہ اس سے نکال کے لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آگ کیسے نکالیں گے، کیسے آگ تو آگ میں مل گئی۔ جز جب کل میں مل جاتا ہے تو وہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے ٹائر میں ہوا ہے، گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہے، آپ نے اس کو کھولا، ہوا نکل گئی، ہوا نکل گئی تو وہ ہوا میں مل گئی۔ اب کوئی مکینک سے جھگڑا کرے کہ یار میری ہوا جو نکل گئی نا وہی پکڑ کے لے آؤ اور مت ڈالو، تو کہے گا بے وقوف وہ تو ہوا میں مل گئی، کیسے ہم پکڑ کے لے آئیں؟ تو انہوں نے اس طرح اشکال کیا کہ جب آدمی مر جائے گا اور گل جائے گا تو ہوا میں مل جائے گی، اس کا جو پانی کا مادہ ہے وہ پانی میں مل جائے گا، اور اس کے اندر جو اللہ نے آگ کا مادہ رکھا تھا وہ آگ میں چلا جائے گا، اور جو مٹی کا مادہ تھا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ یہ پھر علیحدہ کیسے ہوگا؟ جو کل سے مل گیا بات ختم ہو گئی۔ وہ جیسے میں نے پہلے بھی کبھی سنایا تھا، لطیفہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو وہ کوئی مٹھائی لے کے حضرت کی خدمت میں پیش کی، حضرت نے فوراً اس کو حکم دیا اپنے خادم کو، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، آپ کی 2 بیویاں تھیں، آدھا اس گھر میں بھیج دو آدھا اس گھر میں بھیج دیا۔
نماز کا وقت تھا، نماز ہو گئی، حضرت فارغ ہوئے، اس آدمی کو بلایا کہ بھائی تم کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت میں آیا ہوں بیعت ہونے کے لیے۔ اور نے فرمایا تو تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے میں کوئی ہدیہ، کوئی مٹھائی، کوئی نذرانہ، کوئی پیسہ نہیں لیتا، یہ میری اس کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ بزرگوں کے پاس جاؤ تو بھئی چلو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کے جاؤ، اور میں بیعت ہونے کے لیے آ رہا تھا، میں بھی مٹھائی اچھی سی خرید کے آپ کے لیے لے آیا، تو اب آپ بیعت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو بیعت نہیں کروں گا، میں تو اگر ہدیہ لے لوں اس بندے کو پھر میں بیعت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا اچھا حضرت پھر ناراض نہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ میری مٹھائی مجھے واپس کر دیں۔ بعض بندے بھی تو ہوتے ہیں نا اکھڑ کے سون۔ تو حضرت نے خادم کو کہا بھی گھر پتہ کرو مٹھائی کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا گھر میں بچے کھیل رہے تھے ہمسائے لوگوں کے، ہم نے ان کو تقسیم کر دی، کھا پی کے دوڑ گئے بچے۔ واپس آیا، انہوں نے کہا حضرت وہ جب ہم نے مٹھائی بھیجی ہے تو گھر میں جو پڑھنے کے لیے بچے بچیاں آتی ہیں نا تو گھر والوں نے ان کو دے دی، بچے خوش ہو کے کھا کے بھاگ گئے۔ اب گھر میں اچھا ایسا کرو کہ بھی اس کو 2 کلو کے بجائے 4 کلو اس سے بھی عمدہ مٹھائی جو ہے وہ جا کے خرید کر کے لے آؤ اور اس کو دے۔ اس نے کہا حضرت گزارش ہے مجھے 1 من بھی دے دو، مجھے اپنی مٹھائی چاہیے۔ اللہ کے بندے وہ تو کھا گئے بچے، وہ کیسے ملے؟ انہوں نے کہا جی کھا گئے تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے، پھر مجھے بیعت کریں۔ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں نا، حضرت مجبور ہو گیا، کہا ٹھیک ہے بھائی بیعت کرو، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اب اس کا حقوق العباد پھر ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بہت ہی مہربان تھے، فوت ہو گئے، حضرت شیخ الیاس رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، روزانہ جن کی ایک قرآن منزل تھی۔ تو وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ پڑھے بھی حضرت کے پاس سے، دور حدیث بھی وہی پڑھا تھا۔ کہا کہ حضرت اب دور حدیث ختم ہونے والا ہے تو ہم لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو، اپنے ملک کو چلے جائیں گے، میرا دل کرتا ہے، تمنا ہے آپ میری بیعت کر لیں، مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ تم تھانہ بھون چلے جاؤ، وہاں حضرت تھانوی سے بیعت کرو۔ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میں حضرت تھانوی سے کیسے بیعت کر لوں، وہ مسلم لیگ کا ذہن رکھتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم تو سارے کانگریس کا ذہن رکھتے ہیں، کھدر پوش بنے ہوئے ہیں، اور وہ تو ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ تو جب مرید کا اپنے مرشد سے سیاسی یا عقیدہ ہی نہ ملے تو بیعت کب تک چلے گی؟ وہ جو بات کریں میں مخالفت کروں تو اچھا مرید ہوا۔ آپ ہی بیعت کریں، میں نے آپ کی بیعت کی۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو الیاس تنگ نہ کرو، وہ خیال بھی کرتے تھے چونکہ ان کا رشتہ تھا حضرت مولانا فرید احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ، اور وہ سب کے استاد سے، اس وجہ سے کچھ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ کہنے لگے اچھا بھائی الیاس دیکھو تنگ مت کرو، تم میری بیعت ہونا چاہتے ہو نا، ایسا کرو استخارہ کر لو، دیکھو ایک رات میں سمجھ نہ آئے دوسری رات کر لو، پھر تیسری رات کر لو، استخارے میں اگر طبیعت کا جماؤ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں بیعت کر لوں گا۔ تو جناب آگے وہ مرید بھی تو اکھڑ تھا نا، اس نے کہا حضرت بات سنیں، استخارہ کیا جاتا ہے جس بات میں شک ہو کہ بھئی میں اس لڑکی سے شادی کروں یا نہ کروں، میرے لیے ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ مکان خریدوں یا نہ خریدوں، جب شبہ ہو تو استخارہ کیا جاتا ہے نا۔ مجھے تو آپ کی پیری میں شبہ نہیں ہے، آپ کو میرے مرید ہونے میں شبہ ہے تو استخارہ کر لیں۔ نے کہا مجھے تو آپ کے پیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، میں کیوں استخارہ کروں؟ آپ کو اگر شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ مرید پکا ہے، کچا ہے، اچھا ہے، تو آپ استخارہ کر لیجیے۔
کہنے لگے اچھا بھائی آؤ تم مریدی کریں جان چھوڑو. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے دماغ میں بھی یہ خلل آ گیا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہر جز جو ہے وہ کل سے مل گئی. تو یاد رکھو اللہ نے قرآن میں, ہمیشہ یاد رکھنا میری بات کیا, میں تو کسی کی بات کہہ رہا ہوں, میں تو طالب العلم بھی نہیں ہوں. ہم تو بات نقل کرتے ہیں نا, ہماری کیا بات, وہ تو منہ پہ نکل جاتا ہے میری بات. یاد رکھنا ہمیشہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اگر ہوگی تو پھر ٹھوکر نہیں لگے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں تخلیق کے جو ذرائع ہیں وہ ایک نہیں رکھا. کیوں؟ اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ پیدا ہوں گے جو میری قدرت پہ اعتراض کریں گے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کر دیا, پھر اللہ نے بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا کر دیا, مرد سے. اب یہ دو نمونے قدرت کے آپ کے سامنے آ گئے. اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کر دیا, وہاں نہ مٹی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, آگ ہے. آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خالص آگ سے. اللہ نے ملائکہ کو پیدا کر دیا نور سے. پھر اللہ نے آگے جو سلسلہ رکھا توالد تناسل کا وہ رکھا زوجین میں, ہر چیز کے جوڑے بنا دیے, نر بھی اور مادہ بھی. ان کے اتصال سے اولادیں پیدا ہوتی گئیں. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور نمونہ دکھایا کہ بی بی مریم تو ہیں لیکن خاوند کوئی نہیں ہے, مرد کوئی نہیں ہے, پاک بی بی ہے جس کو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. جبریل کو بھیجا, پھونک ماری, حمل ہو گیا. اب عورت ہے, مرد نہیں, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ نے حور و عین جو ہیں جنت کی حوریں, ان کو اپنی شان کن فیکون سے پیدا کیا. وہاں جناب نہ کوئی عورت تھی, نہ مرد تھا, نہ ان کا اتصال تھا, حکم ہوا پیدا ہو گئے. تو یہ سارے مختلف نمونے اللہ نے کیوں بنائے؟ تاکہ کل کوئی منکر نہ کہہ سکے کہ جناب وہ مٹی نہیں ہوگی تو کیسے پیدا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم نے بی بی حوا کو تو مٹی سے پیدا نہیں کیا. اور جی ہم میاں بیوی نہیں ہوں گے, وہ منی نہیں ہوگی تو کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیسے پیدا کر دیا. اگر وہ کہیں کہ جناب وہاں پر تو صرف روشنی ہی روشنی ہونے کے, تو ہم نے فرشتوں کو نور سے پیدا کر دیا. تو اللہ نے قرآن میں سارے تخلیق کے اسباب ذکر فرما دیے ہیں تاکہ کل کوئی منکر زبان نہ کھول سکے. اور اسی طرح اللہ نے پھر قرآن میں جو بھی واقعہ رکھا ہے نا, یاد رکھو اس کی مثال دلیل قرآن میں بھی موجود ہے اور آنے والا وقت بھی اس کی تصدیق کرے گا. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی اگر کتا کسی برتن میں منہ مار لے, پانی پی لے, زبان مار لے, تو حضور نے فرمایا اس کو 7 دفعہ دھوئیں, باقی ہر چیز 3 دفعہ دھوئی جاتی ہے. اور 7 دفعہ میں بھی 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں. اچھا عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے تھے نا بھی حضور کے زمانے میں چونکہ صابن نہیں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اینٹی سیپٹک چیزیں نہیں تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اینٹی بیکٹیریل چیزیں نہیں بنی تھیں, تو مٹی تھی, بس ہر کوئی مٹی سے ہاتھ رکھتا تو ہاتھ بھی صاف کرتا تھا, مٹی پہ ہاتھ مار کے صاف کر لیا. اچھا لوگ, عورتیں بیچاری نہاتی تھیں, وہ بھی ایک خاص مٹی ہوتی تھی اس سے نہا لیتی تھی.
کیوں؟ نہ صابن تھے نہ شیمپو تھی. یہ تو اب آئے ہیں نا لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کہ 20 سال کے لڑکیوں کے بھی بال سفید ہو گئے اور شیمپو استعمال کرو. ہمارے دیہاتی عورتوں کے 60-70 سال میں بھی بال سفید نہیں ہوتے تھے. اور کڑوا تیل لگاتی تھی بیچاری، نہ کبھی صابن دیکھا نہ شیمپو دیکھی نہ کوئی بلا دیکھی. سرما پہنتی تھی ماشاءاللہ. ہماری نانی صاحبہ جو تھی 120 سال عمر تھی اور وہ چھوٹا قرآن حمائل شریف بغیر اینک کے پڑھتی تھی. ہم جناب ان کے 8 بدلے بیٹھے ہیں. چھوٹی حمائل رکھی ہوئی تھی، انہوں نے پڑھ لی بغیر اینک. نہ آواز میں فرق آیا نہ نظر میں فرق آیا. ہم لوگ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے مگر ساری رات والدہ صاحبہ مصلی پہ کھڑی رہتی. ہم 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑھاپا ہے، کمزور ہیں، کھڑی. اماں بیٹھ کے نماز پڑھ لو. کہتی بیٹا جب تک کھڑے ہونے کی اللہ نے توفیق دی ہے، پھر بیٹھ کے آدھا ثواب ہوتا ہے. آدھا ثواب میرا نقصان کرنا چاہتے ہو؟ اجر القائد نصف اجر القائم. بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہونے کے آدھا ثواب ملے گا، تو مجھے آدھے ثواب سے کیوں محروم کرتے ہو؟ اماں گر جاؤ گے. کہ چلو نماز پڑھتے پڑھتے گر جاؤں گی اور کیا ہوگا پھر یار. اچھا ہم یہ دیکھو نیچے کتنے گدے بچھا کے بیٹھے. وہ چٹائی پہ پڑتی تھی، کہیں گدے مصلے تھے ہی نہیں. آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس فوم کے گدے ہوتے ہیں نا جناب، اور ماشاءاللہ مونٹریال کے کمبل ہوتے ہیں اور اے سی چلا کے سوتے ہیں. وہ بیچارے تو نیچے چٹائی بچھا لیتے تھے. بہت زیادہ تکلف کیا تو کوئی رلی بچھا لی یا کوئی کھیس بچھا لیا بس. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر منظر دکھلا دیا ہے کہ آگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے. 1 میل مربع آگ ہے، یعنی 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل. اتنا بڑا لو ہے کہ وہ بدبخت پکڑ کے نہیں ڈال سکتے تھے کہ جو ڈالنے جائے گا وہ خود جل جائے گا نا. قریب نہیں جا سکتے تھے نا. اس لیے انہوں نے منجنیق بنائی کہ دور سے کھینچو رسے کے ساتھ اور پھر الٹ دو. قریب کون جائے؟ اور پھر یعنی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، او بدبختو آگ میں تو ڈال رہے ہو، کپڑے بھی اتار لیے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا رحمت دو جہاں فرماتے ہیں، قیامت والے دن جب ساری کائنات اٹھے گی تو سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا گا. صحابہ نے پوچھا کب لگے یا رسول اللہ؟ آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ جرد فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں اس کے کپڑے اتارے گئے. آج اللہ بدلہ دے گئے کہ ساری دنیا کھڑی رہے، خلیل تم پہلے کپڑے پہنے علیہ السلام. اب دیکھ لو کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، منجنیق سے ڈالا گیا، لیکن حکم وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، بس حکم. کوئی فائر بریگیڈ نہیں بھیجا، کوئی فرشتے نہیں بھیجے، کوئی بادل نہیں برسا دیا. انہوں نے اللہ قادر تھے نا، آگے بھی جانی ہے نا، بادل برسا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھی. اور جبریل نے کہا بھی حضرت ابراہیم الخلیل سے کہ ہاں خلیل حکم تو دو مجھے، میں یہ پوری آگ کا الاؤ جو ہے اٹھا کے تیرے دشمنوں کے اوپر ڈال دیتا ہوں. حضرت خلیل تو پھر وہ توحید کا امام تھا نا. اس نے کہا جبرائیل مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت نہیں، مجھے نہیں ضرورت. انہوں نے کہا خلیل اللہ تمام ملائکہ رو رہے ہیں تیرے لیے کہ یا اللہ تیرے نام لینے والا چل رہا ہے.
وہ تو شان والے تھے نا، ان کے لیے فرشتے بھی روتے تھے. آج ہم توحید والے مر جائیں کون روتا ہے؟ ہر جگہ دیکھ لو اللہ کے نام لینے والے مر رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے صرف اپنے ملک پہ نظر ڈال لو، کتنے سرمایہ دار، کتنے جاگیردار مارے گئے اور کتنے علماء مارے گئے، گن لو. کتنا کوئی بڑا پیر، کوئی بڑا مخدوم، کوئی بڑا گدی والا مارا گیا. وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ علماء کی لائن لگی ہوئی ہے اور ان کی لاشیں پڑی ہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں، اٹھانے والا بھی نہیں. اٹھاؤ پھر جنازے پہ حملے ہو تاکہ ڈر کے مارے کوئی جنازہ پڑھنے بھی نہ آئے. کیا سزا ہے؟ صرف یہی ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. وہ جو اکبر کہتا تھا نا الہ آبادی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ جرم. کبھی سیاست نہیں کی، کبھی سیاست میں ان علماء نے دخل نہیں دیا، کبھی کسی پارٹی میں دخل نہیں دیا. ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، مار دیا. تو اس لیے اب دیکھیں، اللہ اگر چاہتے حکم دے دیتے کہ بادلوں کو برسو، ایک منٹ میں آگ بجھ جاتی. اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں آگ ہو تو میرے تابع ہے. سمجھو مسئلہ. تم جو کہتے ہو آگ آگ میں مل جائے گی پھر کیسے علیحدہ ہوگی، یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ لو کہ آگ کو ہم نے صرف حکم کیا دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. صرف ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، اور اگر سلامن نہ فرماتے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم فریز ہو جاتے. فرمایا ٹھنڈی ہو جا لیکن معتدل، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. اور وہیں پر اللہ نے ان کے لیے پھل بھی بھجوا دیے، جوڑا بھی بھجوا دیا، کھانے بھی بھجوا دیے آگ کے اندر. تو اس کو اللہ نے بتلا دیا. یاد رکھو کہ میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ اتنی حصے میں ٹھنڈی ہو جائے، بس باقی نہیں. تو آگ میرے تابع ہے. میں حکم دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ آگے دریا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، فضرب بعصاک البحر، مارو اپنی لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں، ہم نے تمہیں لکڑی پکڑائی تھی نا پہلے دن، جب ہم نے تمہیں نبوت دی ہے تو تمہیں یہ لکڑی تو پکڑائی تھی، مارو اس کو دریا پہ. اللہ میں پانی میں جو لکڑی مارو کیا ہوگا؟ اللہ کو مارو. تم مارا تو دریا کو حکم دے دیا کہ سڑکیں بھی بن جاؤ، پلیں بھی بن جاؤ، دروازے بھی بن جاؤ، جم جاؤ، برف کی طرح جم کے راستے بنا دو. میرا موسیٰ علیہ السلام گزریں گے. گزر گئے. تو پانی میرا حکم مانتا ہے، تو اگر تیرا پانی کہیں چلا جائے گا تو وہ میرا حکم نہیں مانے گا. اللہ نے نمونے بتلا دیے. آگ کو حکم دیا، تعمیل ہوئی. پانی کو حکم دیا، تعمیل ہوئی. اور قوم عاد کو بڑا طاقت بے ناز تھا. اللہ نے بریح صرصر، اللہ نے ہوا بھیج دی. ہوا نے اٹھا کے ٹکڑے کر دیا، ایسے بڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. لیکن ہوا کو حکم دیا کہ قوم عاد کے ہر بندے کو، لیکن حضرت صالح علیہ، حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کچھ نہیں کہنا. وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کو ہوا کچھ نہیں کہتی. تو اللہ نے بتلا دیا کہ ہوا بھی میرے تابع ہے، مٹی بھی میرے تابع ہے، آگ بھی میرے تابع ہے.
یہ تم الگ نہیں کر سکتے ہو نا، لیکن میں جب چاہوں تو کر لوں۔ تو اس لیے اللہ نے سارے نمونے فرما کے سب سے پہلے تخلیق پہ زور دیا کہ جب تخلیق مان لو گے تو آئندہ بھی مانو۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تبنون۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ، وہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو، تم نے تو پانی ٹپکایا اور لیٹ گئے، گھر چلے گئے، سو گئے، اب اس کو اس کے اندر حفاظت سے کون رکھتا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس سے ہم نے علقہ بنا دیا ہے، اب جناب اس سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا ہے، اب ہم نے اس سے تیرا ہیکل جو ہے، تیرا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اب ہم نے اس پہ گوشت چڑھا دیا ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا جب پانی ملتا ہے، جتنی سخت چیزیں ہیں وہ اللہ مرد کے پانی سے پیدا کرتے ہیں، اور جو نرم چیزیں ہیں وہ عورت کے پانی سے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ عورت میں لطافت ہوتی ہے اور مرد میں قوت اور شدت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تیری لطیف چیزیں ہیں، ہونٹ ہیں، رخسار ہیں، لطیف چیزیں ہیں، اللہ اس کو اس پانی سے پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارا پانی کے بعد اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا ان کو تم بناتے ہو، تم پیدا کرتے ہو کہ ہم؟ اب آگے دیکھیں، فرمایا نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ، یاد رکھو کہ نحن قدرنا، قدرنا کا معنی تقدیر بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں صرفنا، قدرنا مانے صرفنا بینکم الموت، پھر ہم نے تمہارے اندر موت کو چلا دیا ہے۔ وہ ٹرین چل رہی ہے، جس کا نمبر آ جاتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین وما نحن بعاجزین علی ان نبدل امثالکم۔ اور یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت کو تمہارے اندر پھیر دیا ہے، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، جہاں بھی ہو موت نے آنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، غاروں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، آسمانوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن موت آئے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو جب ہم پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں، مارنے پہ بھی قادر ہیں، ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے بجائے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں، تمہیں ختم ہی کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ الا ان نبدل امثالکم، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہاری نغیر خلقکم، قیامت والے دن یا اس سے پہلے چاہیں تمہاری حالت بھی بدل دیں، تمہاری صفتیں بھی بدل دیں، تمہارے احوال بھی بدل دیں، تمہاری شکلیں بھی بدل دیں، ہم ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اچھا اس کا بھی اللہ نے یہ نہیں قرآن میں کہہ دیا کہ ہم بدلنے پہ قادر ہیں، وہ بدل کے اللہ نے دکھلا دیا کہ بنو اسرائیل کو جب حکم دیا کونو قردۃ، اللہ نے حکم دیا بندر بن جاؤ، سارے بندر بن گئے، خنزیر بن جاؤ، خنزیر بن گئے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔
اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتے، کتا بنا دیتے، کیا کر لیتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی بندر بھولو بنا دیتے، کوئی ریچھ بنا دیتے، لوگ جناب ناک میں نکیلیں ڈال کے کتوں سے لڑا رہے ہوتے تو کیا کر لیتے ہم؟ وہ بھی تو جانور ہے نا، حیوان ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا. اچھا پھر کتنا بڑا کرم ہے، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا، اسلام نصیب ہو گیا. ورنہ تو انسان تو یہودی بھی ہیں بڑے پڑھے لکھے، نصرانی بھی ہیں بڑے پڑھے لکھے، ہندو بھی ہیں ان میں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، لیکن وہ تو آگ کا ایندھن ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان بنا دیا. اور پھر کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام لینے سے بھی رحمت ہو، جس کے نام پہ درود پڑھنے سے بھی رحمت ہو، اور جس کے پر درود بھیجنے سے ہر بگڑی تگڑا کام بن جائیں، ہر مشکلیں حل ہو جائیں. بس یہ کتنے اس لیے فرماتے الا نبدل امثالکم وننشئکم مما لا تعلمون ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون. اللہ نے فرمایا اب تو تم پہلی اپنی پیدائش کو جان چکے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ تو جان گئے ہو نا، یہ تو تم نے دیکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمیں پیدا. تو جب پہلی پیدائش کو جان گئے ہو تو کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر. اب اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مثال تھی نا جس کا تعلق انسان سے ہے. اللہ پاک اب عالم سفلی سے دلائل دیتے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے افرأیتم ما تحرثون، جو تم کاشت کرتے ہو. تحرثون حرث کا کیا معنی؟ زمین میں ہل چلاتے ہو، مٹی ٹھیک کرتے ہو، پھر اس میں جا کے بیج ڈالتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اچھا تم یہ بتاؤ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ، پھر اس کو مٹی سے ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو؟ یہ تو بتاؤ. تم نے تو مٹی کو نرم کیا، ہل چلائے، اس پہ پانی لگایا، زمین وتر پہ آ گئی، پھر اس میں تم نے ایک گندم کا دانہ آ کے اس کو مٹی کے اندر دبا دیا ہے. اب وہ مٹی کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد تو تم چلے گئے، تمہارا کام ختم ہو گیا. اب اس کو اندر کون پیدا کر رہا ہے؟ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جب ہم گندم کا دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے خدا کا نظام دیکھو، اس سے دو شاخیں اللہ پیدا کرتے ہیں، ایک نیچے جا رہی ہے، ایک زمین کے اوپر آ رہی ہے. اچھا اتنی کمزور ہے جیسے بال کمزور ہوتا ہے، لیکن کیسے زمین کو پھاڑ کے نکل آئی؟ اور نیچے والی کیسے زمین کو پھاڑ کے نیچے چلی گئی؟ تم نے ایک گٹھلی ڈالی کھجور کی، ہم نے 20 فٹ اونچی کھجور کا درخت پیدا کر دیا. تم نے اتنی سی گٹھلی ڈالی تھی، یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا تم پیدا کرتے ہو؟ تم زمین کے اندر جا کے اس کو جماتے ہو، بڑھاتے ہو. تو تیرا کام تو صرف دانہ ڈالنا تھا نا، باقی اس کو بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ نے دونوں مثالیں دے دی. عورت میں بھی تم بیج ڈالتے ہو، پیدا ہم کرتے ہیں. زمین میں بھی تم بیج ڈالتے ہو، لیکن پیدا کرنے والے ہم ہیں. ان دونوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں میری قدرت سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے دونوں مثالیں جو ہیں قریب قریب دے دی. افرأیتم ما تحرثون اانتم
تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے سکھا دیتے تیرے بیج کو، زمین میں جلا دیتے، وہ جل جاتا، بیج سڑ گیا، بیج جل گیا، اتنی گرمی کی دھوپ ڈال دیتے، اتنی زور کی بارش ڈال کے پلستر کر دیتے، وہ نکل ہی نہیں سکتا، تو کون اس کو بناتا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم اس کو سکھا دیتے، جلا دیتے، پھر رہ جاتے، تم باتیں بناتے، او کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، پتہ نہیں کیوں ہو گیا، پتہ نہیں ہم کیوں محروم ہو گئے، پتہ نہیں ہم پہ کیوں یہ عذاب ٹوٹا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیوں باہر بیٹھ کے پھر باتیں ہی کرتے رہتے، اور تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ اب دیکھو نا جی، اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فصل کو زمین سے نکلنے ہی نہیں دیتے، اچھا کبھی اللہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ فصل سے زمین سے فصل نکل آئی، بالکل تیار ہو گئی ہے، اب کاٹنے کا وقت ہے، اور اللہ نے جناب ٹڈی بھیج دی، ختم، اللہ نے کوئی وائرس لگا دیا، صبح کو اٹھے جناب سب چیز ختم، اتنے کپاس جو ہے وہ جناب وائرس کھا گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، جب یہاں بھی تم کچھ نہیں ہو اور وہاں بھی تم کچھ نہیں ہو، تو پھر میری قدرت کو کیوں نہیں مانتے؟ نہ ایمان سے کہو، کسی کا بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا اندھا ہو؟ کسی کا بیٹا بد شکل پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بد شکل ہو، یا ہماری اولاد جو ہے لنگڑی ہو، معذور ہو، یا ہماری اولاد جو ہے وہ پاگل ہو، یا ہماری اولاد جو ہے کند ذہن ہو، غبی ہو، کوئی چیز پڑھ ہی نہیں سکتی؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے بچہ دے، اور اولاد نرینہ دے، اور اولاد صالح دے، اور جناب ایسا ذہین ہو، عالم ہو، یوں ہو یوں ہو، یہ سب تم مانگتے ہی رہتے ہو نا، دینے والا تو کوئی اور ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دلائل کا تعلق جو ہے یاد رکھو، کبھی ہمارے نفس سے ہوتا ہے، کبھی آفاق سے ہوتا ہے، اور کبھی پھر عالم سفلی سے ہوتا ہے، اور کبھی عالم علوی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انتم فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون، یہ باتیں بنائیں گے، کبھی کہیں گے یار ہم پر یہ کیا غضب ہو گیا، کبھی کہیں گے انا لم بل نحن محروم، یار ہم محروم ہو گئے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے رزق سے محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ نے فرمایا اچھا زمین سے کھیتیوں کو ہم نے نکالا، یہ جو پانی تم پیتے ہو آسمانوں سے بادلوں سے برساتے ہیں، یہ محفوظ پانی، یہ کون تمہارے لیے اتارتا ہے؟ ہم پانی نہ دیں تو کیا کرو گے؟ بارشیں نہ ہوں، دیکھا نہیں زمینیں سڑ جاتی ہیں، چٹخ جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں جا کے آپ دیکھیں نا، تھر کا علاقہ ہے جہاں لوگ میلوں تک پانی نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت میں بارشوں کی امید پہ زندہ ہوتے ہیں۔ بارشیں آ گئی وہ بیچارے جی پڑے، بارشیں نہ آئی نہ فصل ہے نہ پانی پینے کے لیے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، کیا ان کو بادلوں سے تم اتارتے ہو؟ ام نحن
المنزلون. یا اس کو ہم اتارتے ہیں، بادل بھی ہم بناتے ہیں، ہوائیں بھی ہم چلاتے ہیں. وہ ہوائیں ذرات ابخارات پانی کے لے کے اوپر جا کے ان کو پھر بادلوں کی شکل دیتی. سارا نظام تو میں کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے پھر کیا کرتے تم؟ فلولا تشکرون، تو ظالموں کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی توحید کو مانتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے احکام؟ افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ، یہ جو آگ ہے جس کو تم جلاتے ہو، کھانے پکاتے ہو، فیکٹریاں چلاتے ہو، آگ سے تیری موٹریں چلتی ہیں، آگ سے تیری صنعتیں چلتی ہیں، یہ آگ جو ہے اس کو تم نے پیدا کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا اس کے لیے وہ درخت، وہ لکڑیاں جس کے اندر بظاہر دیکھو تو درخت ہے، سبز ہے، پانی گر رہا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کے ہم آگ نکال دیتے ہیں. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً، ہم نے سب کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں نصیحت ہو، تمہیں ہدایت ہو، تمہیں چوٹ پڑے، تمہیں سمجھ آئے اللہ کی قدرتوں کی. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور ان ساری چیزوں میں جہاں تیرے لیے تذکرہ ہے وہاں تیرے لیے یہ ذریعہ بھی ہے، مسافروں کے لیے یہ کھانے پینے کا ذریعہ بھی ہے. اگر یہ طعام نہ ہوتا، یہ آگ نہ ہوتی، یہ پانی نہ ہوتا تو تم مر جاتے. اس لیے فرمایا تذکرہ بھی ہے اور متاع بھی ہے، نفع بھی اٹھاتے ہیں مسافر. اب نتیجہ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحان ربی العظیم. اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو جو عظمتوں والا ہے، جو شان والا ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی تسبیح، تحمید، تحلیل اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. رمی جمرات قبل دیوال یوم 11 و 12 عند الاحناف علیہ دم. اما فی قول واحد من اقوال امام الشافعی کہ هذا كلها ایام رمی، یعنی فی ای وقت شاء رمی. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو میلاد مناتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابی لہب، انہوں نے ایک باندی کو آزاد کیا تھا خوشی میں، اور اونٹ بھی ذبح کیے تھے حضور کی ولادت کے موقع پر، تو لہذا انہوں نے خوشی منائی. تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا خیال؟ یعنی اگر یہ عمل ہے تو اس کا عمل ہے نا، جس نے کیا ہے وہ تو جہنم میں ہے. وہ تو وہ بندہ ہے جس پہ اللہ نے قرآن کے اندر ایسی لعنت بھیجی ہے کہ قیامت تک پڑھی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ کے بندے یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ جی فلاں کافر نے اونٹ ذبح کیے تھے؟ یعنی باقی ہر کام میں حضور کا حکم ہے تو اس میں بھی ہمیں حضور کا حکم دکھاؤ. یہ تو نہیں کہ فلاں کافر نے خوشی منائی تھی. یہ کیا دلیل ہوئی؟ یا چلو وہ خوشی منانے والا جہنم سے بچ گیا ہو،
اس کو ایمان ہی نصیب ہو جاتا۔ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اب تو ماشاءاللہ جناب اللہ پاک رحمت فرمائے، ایسے ایسے علامہ دنیا میں آ گئے ہیں، ایسے خطیب العصر آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ شیخ الاسلام آ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کی میری طرح اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب کی صحیح طریقے سے عبارت پڑھ لیں۔ کیا کریں، ٹھیک ہے جو مرضی آئے کہتے رہو۔ بابا دین میں دو باتیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، حضور کی اطاعت کرو۔ حضور کی اطاعت کر کے دکھانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے رستے پہ چلو، میرے صحابہ کے، الا ما انا علیہ واصحابی۔ تو سیدھی سی بات دلیل تب بنے گی، یا قرآن دکھاؤ، یا حدیث دکھاؤ، یا صحابہ کا عمل دکھاؤ۔ باقی تو ساری باتیں ہیں نا، باقی اگر مگر چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے ڈھونڈ کے لے آئیے، کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں جی کہ بدعتی کہتے ہیں کہ ختم شریف میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ختم شریف بھی تو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ختم شریف کا حکم تو ہے ہی نہیں، نہ ختم شریف، نہ ختم صغیر، نہ ختم کبیر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو تو مردے کو ثواب ہوتا ہے۔ باقی ائمہ قائل ہیں، تو تم قرآن پڑھتے ہو، دعا مانگتے اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اس کا تعلق جو ہے وہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے؟ بات یہ نہیں بنتی ہے، ایسے کان یوں نہ پکڑے کرو، ماں شاہ نہ کیا کرو۔ بات یہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان دی ہے یا نہیں دی؟ ماں کا لال جرت کرے دکھائے کہ حضرت بلال نے صلاۃ والسلام پڑھے۔ آؤ میدان میں جرت کرو، لے آؤ ساری دنیا کے شیخ الاسلام۔ حضرت بلال میرے نبی کا مؤذن ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے صلاۃ والسلام پڑھے ہیں، میں کل پڑھوں گا۔ اس نے نہیں پڑھے ہیں تو پھر کیا؟ اگر مگر قرآن پڑھا جاتا ہے تو صلاۃ والسلام کیوں نہیں؟ کوئی عقل کرو، قرآن کی جگہ پہ پڑھا جائے گا۔ اب تم جب کھڑے ہوتے ہو قرآن پڑھتے ہو، لیکن کبھی رکوع میں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تم نے کبھی سجدے میں قرآن پڑھا ہے؟ تم نے کبھی کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز میں کہنے کے بعد التحیات للہ پڑھی ہے؟ ہر چیز کا ایک مقام ہے، اس کے خلاف کرو گے تو بدعت۔ بات کو سمجھا کرو، یہ کیا ہے کہ ادھر سے او جی قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح سے یہ کوئی دلیل ہے؟ بچوں والی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، قیامت میں کیا خدا کو جواب دو گے؟ میرا بنا دیا ہے تم نے حضور کے میلاد کو۔ کسی صحابی نے جلوس نکالا ہے 12 ربیع الاول کو؟ ہمت ہے تو دکھلاؤ۔ اہل بیت رسول اللہ نے جلوس نکالا ہے، دکھلاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اگر اپنے گھر پہ باہر بتیاں اور جھنڈیاں لگائی ہیں تو دکھلاؤ، ہمت کرو۔ اور حضور کی وفات کے بعد سے لے کر 600 سال تک کسی نے میلاد منایا ہو تو دکھلاؤ۔ 6 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ تو بادشاہ تھا، اس نے شروع کیا، رواج بن گیا۔ اب انکار کرو، وہابی جی اور جی میلاد کو نہیں مانتے، جی میلاد کو، او اللہ کے بندے، ہم میلاد کو اس لیے نہیں مانتے کہ حضور پاک کے میلاد کے ماننے کا معنی یہ ہے حضور کے حکم پہ چلو، حضور جو دین لائے ہیں اس پہ چلو۔ حضور نے حکم دیا ہے جو آدمی ایمان سے کہو نماز پڑھتا ہے وہ کتنے دفعہ حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے؟ تم صرف 12 ربیع الاول کو پڑھتے ہو، اور جو ساری زندگی پڑھتا ہے وہ وہابی ہے، 12 ربیع الاول والا پکا سنی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو نا، کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا نہیں پڑھے گا السلام علیکم ایھا النبی ہو، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ آگے اللہم صلی علی محمد درود پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو وہ تو
5 دفعہ دن میں، فرض میں بھی پڑھے گا، واجب میں بھی پڑھے گا، سنت میں بھی پڑھے گا، نفل میں بھی پڑھے گا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی پڑھے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تم صرف 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو، اور جو ہر سانس میں پڑھتا ہے وہ وہابی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فکر نہ کرو، قبر ہے، حشر ہے، انشاءاللہ پھر خدا کو جواب دینا. یہ تم نے اپنے حلوے مانڈے بنانے کے لیے تماشے بنائے ہوئے ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ شیعہ حضرات نے محرم بنا لیا، ہم نے یہ بنا لیا. وہ اپنا جلوس نکالتے ہیں، ہم اپنا جلوس نکالتے ہیں. وہ تعزیہ اٹھاتے ہیں، ہم حضور کا روضہ اٹھاتے ہیں. کیا کریں؟ کہتے ہیں جی کہ عورت جس کے نفاس ہو، پیدائش ہو، اس کے گھر میں عورتیں نہیں جاتی. یہ یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسم ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت حیض والی ہو تو کسی کے پاس نہ آئے، اور اگر عورت نفاس میں ہے اس کے پاس بھی کوئی نہ جائے. اچھا، عورت اگر بیوہ ہو گئی، خاوند مر گیا ہے، وہ اس کو بھی بالکل نہیں آنے دینا، ورنہ تمہارے بھی خاوند سارے مر جائیں گے. یہ تو ہندو کی رسمیں ہیں. ہندو بن جاؤ، پھر رام رام کرو، پھر کلمے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں بی بی عائشہ سے کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد نبوی سے میرے لیے مجھے اپنا چٹائی لے لو، میں نماز پڑھوں. بی بی عائشہ نے کہا انا حائض یا رسول اللہ، حضور میں تو حیض کی حالت میں ہوں. آپ نے فرمایا حیض تو لیست فی یدک، حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے. کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاتھ بڑھا کے مصلی اٹھا لو بس. اسلام نے تو منع نہیں کیا، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. تم جانو، ہندو جانے. اب باقی رہ کیا گیا ہے؟ تلک وہ لگاتے ہیں، تلک تم لگاتے ہو. ساڑیاں وہ پہنتے ہیں، ساڑیاں تم پہنتے ہو. ڈانس وہ کرتے ہیں، ڈانس تم کرتے ہو. بھجن وہ گاتے ہیں، بھجن تم گاتے ہو. وہ بتوں کے آگے گاتے ہیں، تم قبروں کے آگے گاتے ہو. باقی فرق کیا ہے؟ دعا کرو اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرمائے اور اللہ سب کو ہدایت. ایک دفعہ مولوی اسماعیل تھا، مر گیا، شیعہ تھا، مناظر تھا بڑا ان کا. وہ مناظرے پہ آیا تو ایک بریلوی مولوی تھا مقابلے پہ. تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا مولوی صاحب آپ کیسے آ گئے میرے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار آپ اور ہم تو بھائی ہیں، آپ کا ہمارا کیا فرق ہے؟ ہم حسین کے روضے پہ سجدہ کرتے ہیں، تم ہر پیر کے روضے پہ سجدہ کرتے ہو. ہم حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں، تم ہر مرشد کا تابوت اٹھاتے ہو. تمہاری ہماری تو برادری عقیدہ بھی ملتا ہے. کوئی دیوبندی لے آؤ، کوئی وہابی لے آؤ، میرا مناظرہ کرے میرے ساتھ. تمہارا ہمارا کیا مناظرہ؟ ہم تو بھائی بھائی ہیں. انہوں نے کہا ایک رسم مجھے بتاؤ جو ہمارے اندر ہے تمہارے اندر نہیں. میرے والدین اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو اللہ کے راستے میں گئے، اور کیا چاہتے ہوئے؟ اس سے اچھی خوشخبری یا کیا ہے کہ الحمدللہ شکر کرو. صافہ کرنے کی. صافہ کیا ہے؟ پگڑی ہے نا، پگڑی باندھو بس. اور سنت کیا ہے؟ پگڑی باندھنا سنت، جیسے تمہیں آئے اسی طرح باندھ لو. سگے اصحاب کہف جو ہے وہ باہر ہی رہا، جنت میں نہیں گیا. میری پتہ نہیں والدہ مدینے سے عمرے کی نیت کی، مکے آ کر نیت توڑ دی. رمضان کا مہینہ تھا، پاکستان چلی گئی. اس پہ دم بھی ہے اور اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے گی. یہ تھوڑا ہے جب چاہو نیت کر لو، جب چاہو توڑ دو. اگر امام 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں وہ بھی جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. فرق اتنا ہے احناف کے نزدیک جمع سوری ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جمع حقیقی ہے. جمع سوری کا کیا معنی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ظہر لیٹ پڑھو اور عصر کو جلدی پڑھ لو، دونوں نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی اور اپنے اپنے وقت میں بھی رہیں گی. اور باقی ائمہ جو ہیں حنابلہ رحمہ اللہ، شوافی رحمہ اللہ قائل ہیں کہ ظہر کے بعد عصر پڑھ لو، مغرب کے بعد عشاء پڑھ لو. تو کوئی ایسی لڑائی والے مسئلے ہی نہیں ہیں.
کہتے جی بی بی خدیجہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی لوگوں سے پہلے اسلام قبول کیا، شادی سے پہلے نہیں۔ وہ تو حضور سے شادی ہو چکی تھی، حضور کی نبوت ملی ہے 40 سال میں، اور شادی ہوئی تھی آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نفلی جماعت، ہاں احناف کے نزدیک نفلی جماعت نہیں ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک جماعت جائز ہے، پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ کون سا کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ نفل الگ الگ پڑھو، اور حنابلہ کے نزدیک جماعت بھی جائز ہے، تاکہ اس